بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جنہوں نے عشق کی ابتدا فرمائی ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کر کے عشق کا افتتاح فرمایا ہے، اور انہی کا ذکر کر کے پھر عاشقوں کے دل کو سکون ملتا ہے، عشق کے جذبے کو پروان چڑھنا سیکھنا آتا ہے۔ تو ان کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ غلامی میں گزارا، عبداللہ بن جدعان کی غلامی میں رہے، پھر امیہ بن خلف کی غلامی میں رہے۔ ان کے والدین حبشہ کو چھوڑ کے مکہ میں آئے تھے، یہاں پہ آ کے امیہ بن خلف کی غلامی میں آ گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حالت میں اس دنیا میں آنکھ کھولی کہ جب آپ کے والدین بھی کسی کے غلام تھے، پیدا ہوتے ہی غلامی میں رہے، اور پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب کا صدقہ ان کو بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ تو آپ جو ہیں ساتویں یا نامے ہیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اور بھی غلام آزاد کروائے، لیکن آپ ساتویں یا نامے نمبر پہ ہیں کہ جن کو سیدنا صدیق اکبر نے امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کروا کے حضور کی غلامی میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی آپ کو صحن کعبہ میں ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، حضور ایک بات بتائیں کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ آج ہمیں اپنے گھروں میں آرام دہ بستر پہ اسلام ملا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام اس کو اسی وقت نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے اسلام کمایا ہے، جنہوں نے اسلام کو حاصل کیا، جنہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے قربان کی ہے، ان کو صحیح قدر ہے اسلام کی، ان کو اسلام کی صحیح قدر ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی عظمت کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، ارشاد فرمائیں اسلام کیوں قبول کیا، وجہ کیا بنی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اسلام قبول کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں غلام تھا امیہ بن خلف کا، اور یہاں پہ سال کے بعد ایک میلہ ہوتا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار اپنے غلاموں کو گھروں میں چھوڑ کے میلے پہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا جو مالک تھا امیہ بن خلف، بڑا ظالم جو تھا، اس نے مجھے گھر میں چھوڑا، میلے پہ چلا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب امیہ نے مجھے گھر پہ چھوڑا، میلے پہ چلا گیا، تو میں اپنے گھر پہ مالک کے گھر پہ موجود تھا کہ وہاں سے ایک بڑی ہی خوبصورت شخصیت کا گزر ہوا۔ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے دیکھا نا، تو پہلی نظر ہی دیکھ کے میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہو سکتی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن سے خوبصورت میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میرے دل کو سکون ملا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا، تو جو عظیم شخصیت گزر رہی تھی، انہوں نے بھی میری طرف دیکھا، مجھے دیکھ کے وہ مسکرائے۔ کہتے ہیں میرا رنگ کالا تھا، مجھے تو کوئی دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا تھا، مجھے کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ مالک بھی گھر چھوڑ کے میلے پہ جاتا کہ لوگ میری کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے سردار ہو، غلام کیسا رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن جب اس عظیم شخصیت نے دیکھا، مسکرائے، تو اسی لمحے
مجھے لگا کہ میں امیہ بن خلف کی غلامی سے نکل کے ان کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ اور وہ کون تھے؟ آپ کے اور میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی اس ادا نے، حضور کی ایک مسکراہٹ نے میرے دل کو جیت لیا تھا۔ ایک یہ وجہ بنی کہ میرے دل نے گواہی دی کہ اب غلام ہونا ہے تو انہی کا غلام رہنا ہے۔ دوسری فرماتے ہیں کہ وجہ یہ بنی کہ ایک مرتبہ مجھے سخت بخار، ابھی میں امیہ بن خلف کی غلامی میں ہوں، اتنا سخت بخار ہوا کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اتنی سخت بیماری نے مجھے جکڑ لیا۔ اور امیہ بن خلف جیسا بڑا ظالم تھا، وہ میرے پاس آیا، ٹھوکر مار کے مجھے کہنے لگا اٹھ کھڑا ہو، کھڑا ہو، وہ دیکھ ایک بوری پڑی ہے جس کے اندر گندم ہے، اس کو پیس جا کے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس جسم میں طاقت نہیں ہے، بخار اتنا تیز ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہ بہانے چھوڑو، اٹھو یہاں سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے جسم کی ساری قوت لگائی، پورے زور کے ساتھ بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، اور میں چکی کے قریب گیا نا تو میں نے چکی چلانی شروع کی۔ اتنی سخت بیماری ہے، میری چیخیں نکلتی، میری درد بری آہیں جب نکلتی نا، اتنی آواز تھی کہ باہر سے گزرنے والا ہر شخص میری آواز سن سکتا تھا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میری یہ آہٹ، میری آہیں، میری یہ درد بری آوازیں جب چیخیں باہر گئی نا تو قربان جائیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا گزر اسی گلی سے ہوا۔ اللہ کے حبیب جب وہاں سے گزر رہے تھے، آواز سنی، اللہ کے نبی تشریف لائے، آ کے دیکھا کہ یہ تو وہی غلام ہے کہ جس نے مجھے دیکھا تھا، جس کو میں نے بھی مسکرا کے دیکھا تھا۔ اللہ کے حبیب نے آگے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا وجہ ہے، پریشان کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کہ میں یہاں پہ نوکر ہوں، میں غلام ہوں، بخار اتنا سخت ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن ظالم آقا نے یہ حکم دیا کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں چکی چلاؤں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اٹھایا، مبارک سہارا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب سہارا دیا تو پھر مجھے لگا کہ ساری مصیبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ ایسا سہارا دیا اللہ کے نبی کے ید اللہ والے مبارک ہاتھ جب مجھے لگے تو پھر مجھے اتنا سکون ملا کہ ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ سید الانبیاء نے بستر بچھایا، مجھے لٹایا، خود تشریف لائے، چکی چلائی، سارے آٹے کو جب گندم کو پیس دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال یہ سارا کام ہو گیا، بتاؤ کچھ اور بھی کرنا باقی ہے، کوئی اور کام کرنے والا ہے؟ حضرت بلال حبشی آنکھوں میں آنسو لے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کام تھا، لیکن میں پریشان ہوں اس وجہ سے، ہو سکتا ہے پھر مجھے کوئی اور کام کرنا پڑے، جسم میں طاقت تو ہے نہیں۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مبارک ہاتھوں سے چکی چلائی تو میرا دل پسینہ پسینہ ہو گیا، دل نرم ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میں حضور کا نوکر بن چکا ہوں، میں ان کا غلام ہو چکا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب آپ کے مبارک ہونٹوں نے جنبش دی، ہونٹوں پہ حرکت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جب تمہارا آقا تمہیں کوئی دوسرا کام بتائے تو مجھے بلا لینا، میں آ کے تمہارے کام خود کر دیا کروں گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ ادا ایسی ادا تھی جس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں پھر یہی بات آئی کہ میں انہی کا غلام بنوں گا، میں حضور کے قدموں میں آ کے ساری زندگی ان کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری وجہ تھی کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ تیسری وجہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی محفل سجی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، عمر فاروق ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور یہ وہ حضور کے وہ غلام ہیں۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کسی صحابی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے آپ کے پیارے حبیب کے پیارے غلام کا نام قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی محفل میں موجود تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اسی دوران ایک بوڑھا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے والد محترم تھے۔ حضور کے جو غلام ہیں ان کے والد محترم حضرت حارثہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی نے استقبال کیا، صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، پھر وہ کچھ بولنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حارثہ بتائیں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، میں اسے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اور ان کے دل میں یہ تھا، ارادہ یہ تھا کہ جب میں جاؤں گا نا تو میرا بیٹا دوڑ کے میرے گلے لگے گا، گلے لگ کے روئے گا، پھر مجھ سے یہ امید کرے گا، مجھے کہے گا کہ مجھے ان کی غلامی سے آزاد کروائیں۔ لیکن وہ شاید یہ جانتے نہیں تھے یہ غلامی سید الانبیاء کی غلامی ہے، یہ وہ غلامی ہے جو ان کی غلامی میں آتا ہے پھر انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جو چاہتے ہیں، جتنا معاوضہ چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں، جو کچھ کہیں گے وہ میں دے سکتا ہوں، میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، جب حضور مسکرائے نا آپ نے ارشاد فرمایا اے حارثہ پریشانی والی بات نہیں ہے، میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا، سیدھی سی بات ہے، اگر تمہارا بیٹا خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ، ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے، اگر بیٹا خوشی سے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اب وہ لمحہ تھا کہ جب صحابہ نے دیکھا حضرت حارثہ نے فرمایا یہ امید لے کے بیٹے کو بلاؤں گا، بیٹا میرے پاس آئے گا، خواہش ہوگی کہ اپنی ماں سے جا کے ملوں گا، آپ نے فرمایا بیٹا زید میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور کی جھولی میں آ کے گر گئے اور پھر کہنے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں ابا حضور جو محبت مجھے حضور کے قدموں میں ملی ہے، جو حضور کی غلامی میں مجھے محبت ملی ہے، جو ادب و احترام، جو مقام مجھے حضور کی غلامی میں ملا ہے، یہ مقام مجھے آزادی میں نہیں مل سکتا۔ بلال کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر بھی دیکھا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے کریم اور لجپال ہیں کہ لوگ آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی اسلام قبول کر کے حضور کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ پھر آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے اوپر بڑے ظلم ہوئے، آپ کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا، گرم بھاری بھرکم پتھر آپ کی پیشانی پہ، آپ کے سینے پہ رکھے جاتے، اتنی آگ، اتنی سخت ریت پہ لٹایا جاتا کہ آپ کی چربی پگھل جاتی تھی، اتنا ظلم ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جا کے دیکھا کہ صحن کعبہ ہے جہاں پہ حضرت بلال حبشی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس آئے، آگے فرمائے بلال تمہیں پتا ہے کہ کتنا ظالم ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ آہستہ سے اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، آہستہ کرو، جب تمہارا مالک یہ نہیں سنے گا، کلمہ نہیں سنے گا، ظلم نہیں کرے گا، آہستہ سے کہو۔ حضرت بلال حبشی آپ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر آپ کیا بات کرتے ہیں، جفا و جور کی، جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں، خدا کے نام سے میں باز ہرگز نہیں سکتا، میں خدا کے نام سے باز ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت
جھوٹے ہیں، یہ بت جھوٹے ہیں، ان کو کبھی سچا کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق، جب میرا رب سچا ہے، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، وہ نبی سچا ہے، وہ قرآن سچا ہے، تو پھر میں کبھی آج تک ذکر نہیں کر سکتا، کبھی یہ نہیں ہو سکتا میں خاموش ہو جاؤں۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ حضرت بلال حبشی کے اوپر بڑا ظلم ہوا، آپ نے پھر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ یہ کہتے تھے میرا قصور یہ ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، فقط ایک نگاہ یار کا مجرم ضرور ہوں۔ بس میرے اوپر ظلم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر آپ کے اوپر جب ظلم ہوا، سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ نے کہا امیہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا غلام دوں گا، تمہاری نوکری دوں گا، 20,000 درہم دوں گا، پھر میں اس کو آزاد کروں گا۔ آپ نے سارا کچھ دے دیا، جو کچھ وہ کہتا گیا آپ دیتے گئے، ان کو آزاد کروایا، بے ہوشی کے حالت میں اپنے گھر پہ لے کے آئے، قربان جائیے بلال حبشی کے مقام پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرا کلمہ پڑھنے والا بلال بڑا ظلم ہوا، 3 دن سے بے ہوش ہیں، ابوبکر صدیق کے گھر میں ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے، 3 دن تک اللہ کے نبی حضرت بلال حبشی کے پاس بیٹھے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ اتنا تیز بخار تھا، آپ کی صحت ایجادی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب ہوش آئی تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا بلال کیا تم جانتے ہو کہ 3 دن تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ عرض کرتے نہیں، مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بتایا بلال تمہارے ساتھ یہ ہوا کہ سید الانبیاء جس کے لیے رب تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ کے نبی اللہ کے حبیب 3 دن تک تیرے پاس موجود رہے، کبھی تمہارے سر کو اپنی گودی میں رکھتے تھے، کبھی ہاتھ اٹھا کے بلال کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ جب بلال فرماتے ہیں میرے دل کو سکون ملا کہ آج میں ایسی ذات کی غلامی میں آیا ہوں، آج میں ایسے نبی کی غلامی میں آیا ہوں جو میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے 3 دن تک میرے پاس موجود رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر حکم فرمایا، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لے کے آئیں، کھجوریں آئیں نا، اللہ کے نبی مبارک ہاتھوں سے بلال حبشی کو کھجوریں کھلاتے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں کھلاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے پوچھا اے بلال یہ بتاؤ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سید الانبیاء آپ کی قدموں میری جان قربان ہو جائے، والدین قربان ہو جائے، آنسو مجھے کسی دکھ پہ نہیں، مجھے اپنی قسمت پہ آنسو آتے ہیں، مجھے اس خوشی سے آنسو ہیں کہ آج میری حفاظت کرنے والے وہ ہیں جن کے اللہ خود حفاظت فرمانے والا ہے، آج میری وہ ہدایت کرنے والے ہیں، آج میرے پاس وہ ہستی ہے جن کو دیکھنے کے لیے ایسے کبھی وہاں پہ تڑپتے رہتے ہیں، آج سید الانبیاء خود میرے پاس موجود ہے، میں تو خوشی کی وجہ سے آج آنسو بہاتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے امیہ بن خلف کی غلامی سے نکال کر آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کا مقام یہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ہماری محفلیں، ہماری خوشی کا موقع ہو تو ہم باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، علماء باہر سے آتے ہیں، ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ان کا بڑا ادب و احترام ہونا چاہیے، لیکن اپنی مسجد کے امام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیے حضور کی سیرت کو دیکھیں، آئیے حضور کی سیرت کو دیکھیں، حضور نے ہمیں سبق کیا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کی آواز بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، بلند آواز کے مالک ہے، اونچی آواز ہے آپ کی، آپ نے ڈیوٹی لگائی بلال، یہ بڑا مقدس فریضہ ہے، یہ بڑی مقدس ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد مسجد نبوی میں لوگ تمہاری آواز سنا کریں۔ حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگی،
آپ آزانیں پڑھتے ہیں، آزان دیتے ہیں۔ 22 سال تک آپ کی یہ ڈیوٹی رہی کہ مسلسل آزانیں بھی پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح فجر کی نماز کے لیے جگایا بھی کرتے تھے۔ صبح جگاتے، وضو کرواتے، 22 سال تک آپ کی یہ ڈیوٹی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر دیا۔ مکہ فتح ہوا، جہاں پہ بت رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بتوں کو گرا دیا، وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی۔ اب یہ وقت ایسا تھا، ابو بکر صدیق موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، علی شیر خدا موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا موقع بنے، بڑے فنکشن ہو تو بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے۔ ہم غلاموں کو نہیں پوچھتے، ہمارے کام کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کام میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہے، آزان کون دے گا؟ آزان کون دے گا؟ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج ابو بکر کی ڈیوٹی لگنی چاہیے، کیونکہ آج مکہ فتح ہوا، آج خانہ کعبہ میں آزان کی جائے گی، آج بڑا موقع ہے، آج بڑا فنکشن ہے، آج بڑے لوگ جمع ہیں، بڑا مجمع ہے، آج کسی بڑے صحابی کی ڈیوٹی لگنی چاہیے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی، اللہ کے نبی کو بھی پتا چلا کہ صحابہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بدر کے میدان میں تلواریں چلتی ہوں تو وہاں پہ بلال آزانے دے، یہ نہیں ہو سکتا جب کافر ظلم کر رہے ہوں وہاں بلال آزانے دے، جب کافر کا ظلم برداشت کرنے کی باری آئے اس وقت آزان دینے والا بلال حبشی ہو۔ آج جو اللہ نے عزت عطا فرمائی، آج اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا، آج جب اللہ نے یہ ہمیں مرتبہ دیا کہ آج ہم نے خانہ کعبہ کو، مکہ کو فتح کر لیا، آج کسی اور کو عزت ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تلواروں کے سائے میں بلال آزانیں پڑھتا ہے تو آج اس مبارک موقع پر بلال کی آزان پڑھے گا۔ اپنوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، جو وفائیں کرتے ہیں ان کی وفاؤں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیے حضور کی سیرت کیا ہے، صحابہ باتیں کرنے لگے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج بڑے بڑے صحابہ نہیں پڑھیں گے، ابو بکر بھی نیچے رہے گا، عمر بھی نیچے رہے گا، عثمان بھی نیچے، علی شیر خدا بھی نیچے ہوگا۔ آج آزان پڑھے گا تو بلال حبشی پڑھے گا، نیچے بھی نہیں پڑھے گا۔ آج خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے بلال آزان پڑھے گا۔ حضرت بلال حبشی کو حکم ہوا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ میں آزانیں پڑھتا رہا، جب مسجد نبوی میں آزان پڑھتا تھا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا جب لگاتا تو میرے سامنے آپ کا چہرہ مبارک ہوتا۔ آج میں خانہ کعبہ کی چھت پہ موجود ہوں، اب آزان پڑھوں گا تو آپ تو نیچے ہیں، میں کس کو دیکھوں گا؟ سید الانبیاء نے فرمایا، بلال آج تم کعبے کے بھی کعبے کو دیکھو گے۔ آج جب جس طرف میں گھومتا جاتا ہوں، میں جس طرف بھی جاؤں گا تم آزان دینے کے لیے میری طرف ہی دیکھتے رہو گے۔ تو یہ مقام ہے کہ جو لوگ وفائیں کرتے ہیں ان کی وفاؤں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، خوشی کے لمحوں میں بھی، غم کے وقت بھی انہیں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، ہم کسی موقع پہ جائیں، کسی لمبے سفر پہ جائیں، سب سے آخر میں اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں، ان کو کسی کے سپرد کرتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، ان کو وصیت کرتے ہیں۔ جب سفر سے واپس آئیں تو سب سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کا پوچھتا ہے، وقت کیسا گزرا، کوئی مشکل تو نہیں آئی، فلاں بندے نے کیا کیا، فلاں کی ڈیوٹی تھی، کھانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے اولاد کی پرواہ ہوتی ہے۔ قربان جائیے حضور کے مقام پہ، قربان جائیے اللہ کے نبی نے جو ہمیں درس دیا، وہ درس یہ تھا کہ اولاد بھی لازم ہے، اولاد کی محبت بھی لازم ہے، لیکن جو وفائیں کرتے ہیں، جو غلامیاں کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، جو ہر وقت آپ کے خوشی اور غمی میں موجود رہتے ہیں، سب سے پہلے انہیں یاد کیا جانا چاہیے، سب سے پہلے انہیں خوش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہماری طرح، ہمارا تو ایک عام سفر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک مبارک سفر عطا فرمایا جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی گئے،
اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، آپ جنت کی سیر فرما رہے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے آپ نے کچھ سنا، آواز سنائی دیتی ہے۔ کیسی آواز ہے؟ آواز ایسی ہے جیسے کوئی بندہ کسی نرم و ملائم فرش کے اوپر چلتا ہے، اس کے جوتوں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ بات تو بتاؤ، آج اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، میں تو یہاں پہ سیر کرنے کے لیے آیا، جنت کی سیر کرنے کے لیے، جنت کا معائنہ کرنے کے لیے، لیکن میں سنتا ہوں کہ ہمارے آگے بھی کوئی موجود ہے، تیسرا بندہ کون ہے؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا بلال حبشی کی مرتبے کو بیان کرنے کے لیے حضرت جبرائیل گویا ہوئے، آپ عرض کرنے لگے فدا کابی مومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ غلام آپ کو یہ بتائے کہ یہ بلال ہستی نہیں ہے بلکہ آپ کا غلام سیدنا بلال حبشی کی ذات بابرکات ہے۔ جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال حبشی چلتے تو مکہ کی زمین پہ ہیں لیکن ان کی چلنے کی صدائیں اوپر جنت میں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی آپ نے یہ دیکھا کہ بلال کا بڑا مقام ہے، یہ تو میرے سے بھی آگے آگے چلتا ہے، اس کی آواز تو جنت میں بھی مجھے سنائی دیتی ہے۔ آپ معراج سے واپس ہے، یہ نہیں پوچھا میری فاطمہ کا حال کیا ہے، یہ نہیں پوچھا میرے حسنین کا کیا حال ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا، صحابہ جمع ہوئے، جب تمام صحابہ جمع ہیں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی شیر خدا موجود ہے، تمام صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے الگ اعلان فرمایا بلال آج یہ بات کو بتاؤ، اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے آگے جس کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی وہ تیرے قدموں کی آواز میں جنت میں بھی سن رہا تھا۔ بلال یہ بتاؤ تو صحیح یہ اللہ نے مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ یہ بلال تو وہ بلال ہے جس کو کعبہ کے سہ میں ظلم کیا جاتا تھا، یہ وہ بلال ہے جس کو گلا بیچ کے لگایا جاتا، لیکن یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں پوچھا بلال یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ نے یہ بلند مرتبہ کیسے دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا کام نہیں کرتا، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال یہ سارا کام ہو گیا، بتاؤ کچھ اور بھی کرنا باقی ہے، کوئی اور کام کرنے والا ہے؟ حضرت بلال حبشی آنکھوں میں آنسو لے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کام تھا لیکن میں پریشان ہوں اس وجہ سے، ہو سکتا ہے پھر مجھے کوئی اور کام کرنا پڑے، جسم میں طاقت تو ہے نہیں۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مبارک ہاتھوں سے چکی چلائی تو میرا دل پسینہ پسینہ ہو گیا، دل نرم ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میں حضور کا نوکر بن چکا ہوں، میں ان کا غلام ہو چکا ہوں، لیکن جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب آپ کے مبارک ہونٹوں نے جنبش دی، ہونٹوں پہ حرکت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جب تمہارا آقا تمہیں کوئی دوسرا کام بتائے تو مجھے بلا لینا، میں آ کے تمہارے کام خود کر دیا کروں گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ ادا ایسی ادا تھی جس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں پھر یہی بات آئی کہ میں انہی کا غلام بنوں گا، میں حضور کے قدموں میں آ کے ساری زندگی ان کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری وجہ تھی کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ تیسری وجہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی محفل سجی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، عمر فاروق ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ حضور کے وہ غلام ہیں۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کسی صحابی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے آپ کے پیارے حبیب کے پیارے غلام کا نام قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی محفل میں موجود تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اسی دوران ایک بوڑھا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے والد محترم تھے، حضور کے جو غلام ہیں ان کے والد محترم،
حضرت حارثہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی نے استقبال کیا، صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، پھر وہ کچھ بولنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حارثہ بتائیں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، میں اسے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اور ان کے دل میں یہ تھا، ارادہ یہ تھا کہ جب میں جاؤں گا نا تو میرا بیٹا دوڑ کے میرے گلے لگے گا، گلے لگ کے روئے گا، پھر مجھ سے یہ امید کرے گا، مجھے کہے گا کہ مجھے ان کی غلامی سے آزاد کروائیں۔ لیکن وہ شاید یہ جانتے نہیں تھے یہ غلامی سید الانبیاء کی غلامی ہے، یہ وہ غلامی ہے جو ان کی غلامی میں آتا ہے پھر انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جو چاہتے ہیں، جتنا معاوضہ چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں، جو کچھ کہیں گے وہ میں دے سکتا ہوں، میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، جب حضور مسکرائے نا آپ نے ارشاد فرمایا اے حارثہ پریشانی والی بات نہیں ہے، میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا، سیدھی سی بات ہے، اگر تمہارا بیٹا خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ، ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے، اگر بیٹا خوشی سے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اب وہ لمحہ تھا کہ جب صحابہ نے دیکھا، حضرت حارثہ نے فرمایا یہ امید لے کے بیٹے کو بلاؤں گا، بیٹا میرے پاس آئے گا، خواہش ہوگی کہ اپنی ماں سے جا کے ملوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا زید میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور کی جھولی میں آ کے گر گئے اور پھر کہنے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں ابا حضور جو محبت مجھے حضور کے قدموں میں ملی ہے، جو حضور کی غلامی میں مجھے محبت ملی ہے، جو ادب و احترام، جو مقام مجھے حضور کی غلامی میں ملا ہے، یہ مقام مجھے آزادی میں نہیں مل سکتا۔ بلال کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر بھی دیکھا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے کریم اور لجپال ہیں کہ لوگ آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی اسلام قبول کر کے حضور کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ پھر آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے اوپر بڑے ظلم ہوئے، آپ کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا، گرم بھاری بھرکم پتھر آپ کی پیشانی پہ، آپ کے سینے پہ رکھے جاتے، اتنی آگ، اتنی سخت ریت پہ لٹایا جاتا کہ آپ کی چربی پگھل جاتی تھی، اتنا ظلم ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جا کے دیکھا کہ صحن کعبہ ہے جہاں پہ حضرت بلال حبشی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس آئے، آگے فرمائے بلال تمہیں پتا ہے کہ کتنا ظالم ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ آہستہ سے اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، آہستہ کرو، جب تمہارا مالک یہ نہیں سنے گا، کلمہ نہیں سنے گا، ظلم نہیں کرے گا، آہستہ سے کہو۔ حضرت بلال حبشی آپ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر آپ کیا بات کرتے ہیں، جفا و جور کی، جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں، خدا کے نام سے میں بات ہرگز نہیں سکتا، میں خدا کے نام سے بات ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، یہ بت جھوٹے ہیں، ان کو کبھی سچا کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق جب میرا رب سچا ہے، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، وہ نبی سچا ہے، وہ قرآن سچا ہے، تو پھر میں کبھی آج کا ذکر نہیں کر سکتا، کبھی یہ نہیں ہو سکتا میں خاموش ہو جاؤں۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ حضرت بلال حبشی کے اوپر بڑا ظلم ہوا، آپ نے پھر اسلام قبول کر لیا۔
اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ یہ کہتے تھے میرا قصور یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، فقط ایک نگاہ یار کا مجرم ضرور ہوں، بس میرے اوپر ظلم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر آپ کے اوپر جب ظلم ہوا، سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ نے کہا سمیہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا غلام دوں گا، تمہاری نوکری دوں گا، 20,000 درہم دوں گا، پھر میں اس کو آزاد کروں گا۔ آپ نے سارا کچھ دے دیا، جو کچھ وہ کہتا گیا آپ دیتے گئے، ان کو آزاد کروایا، بے ہوشی کے حالت میں اپنے گھر پہ لے کے آئے، قربان جائیے بلال حبشی کے مقام پہ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرا کلمہ پڑھنے والا بلال بڑا ظلم ہوا، 3 دن سے بے ہوش ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر میں ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے، 3 دن تک اللہ کے نبی حضرت بلال حبشی کے پاس بیٹھے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ اتنا تیز بخار تھا، آپ کی صحت ایجادی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب ہوش آئی تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا بلال کیا تم جانتے ہو کہ 3 دن تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ عرض کرتے نہیں، مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بتایا بلال تمہارے ساتھ یہ ہوا کہ سید الانبیاء جس کے لیے رب تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ کے نبی اللہ کے حبیب 3 دن تک تیرے پاس موجود رہے، کبھی تمہارے سر کو اپنی گودی میں رکھتے تھے، کبھی ہاتھ اٹھا کے بلال کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ جب بلال فرماتے ہیں میرے دل کو سکون ملا کہ آج میں ایسی ذات کی غلامی میں آیا ہوں، آج میں ایسے نبی کی غلامی میں آیا ہوں جو میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے 3 دن تک میرے پاس موجود رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر حکم فرمایا سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لے کے آئیں، کھجوریں آئیں نا، اللہ کے نبی مبارک ہاتھوں سے بلال حبشی کو کھجوریں کھلاتے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں کھلاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے پوچھا اے بلال یہ بتاؤ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سید الانبیاء آپ کی قدموں میں میری جان قربان ہو جائے، والدین قربان ہو جائے، آنسو مجھے کسی دکھ پہ نہیں، مجھے اپنی قسمت پہ آنسو آتے ہیں، مجھے اس خوشی سے آنسو ہیں کہ آج میری حفاظت کرنے والے وہ ہیں جن کی اللہ خود حفاظت فرمانے والا ہے، آج میری وہ ہدایت کرنے والے ہیں، آج میرے پاس وہ ہستی ہے جن کو دیکھنے کے لیے ویسے کبھی وہاں پہ تڑپتے رہتے ہیں، آج سید الانبیاء خود میرے پاس موجود ہے، میں تو خوشی کی وجہ سے آج آنسو بہاتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے امیہ بن خلف کی غلامی سے نکال کر آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کا مقام یہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ہماری محفلیں، ہماری خوشی کا موقع ہو تو ہم باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، علماء باہر سے آتے ہیں، ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ان کا بڑا ادب و احترام ہونا چاہیے، لیکن اپنی مسجد کے امام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیے حضور کی سیرت کو دیکھیں، آئیے حضور کی سیرت کو دیکھیں، حضور نے ہمیں سبق کیا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کی آواز بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، بلند آواز کے مالک ہے، اونچی آواز ہے آپ کی، آپ نے ڈیوٹی لگائی بلال، یہ بڑا مقدس فریضہ ہے، یہ بڑی مقدس ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد مسجد نبوی میں لوگ تمہاری آواز سنا کریں۔ حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگی، آپ آذانیں پڑھتے ہیں، آذان دیتے ہیں، 22 سال تک آپ کی یہ ڈیوٹی رہی کہ مسلسل آذانیں بھی پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح فجر کی نماز کے لیے جگہ بھی کرتے تھے، صبح جگاتے، وضو کرواتے، 22 سال تک آپ کی یہ ڈیوٹی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر دیا، مکہ فتح ہوا، جہاں پہ بت رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بتوں کو گرا دیا، وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی،
آج یہ وقت ایسا تھا، ابو بکر صدیق موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، علی شیر خدا موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا موقع بڑے فنکشن ہو تو بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے۔ ہم غلاموں کو نہیں پوچھتے، ہمارے کام کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کام میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہے، آذان کون دے گا؟ آذان کون دے گا؟ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج ابو بکر کی ڈیوٹی لگنی چاہیے، کیونکہ آج موقع فتح ہوا، آج خانہ کعبہ میں آذان کی جائے گی، آج بڑا موقع ہے، آج بڑا فنکشن ہے، آج بڑے لوگ جمع ہیں، بڑا مجمع ہے، آج کسی بڑے صحابی کی ڈیوٹی لگنی چاہیے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی، اللہ کے نبی کو بھی پتا چلا کہ صحابہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بدر کے میدان میں تلواریں چلتی ہوں تو وہاں پہ بلال آزان دیتے، یہ نہیں ہو سکتا جب کافر ظلم کر رہے ہوں وہاں بلال آزان دیتے، جب کافر کا ظلم برداشت کرنے کی باری آئے اس وقت آزان دینے والا بلال حبشی ہو۔ آج جو اللہ نے عزت عطا فرمائی، آج اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا، آج جب اللہ نے یہ ہمیں مرتبہ دیا کہ آج ہم نے خانہ کعبہ کو مکہ کو فتح کر لیا، آج کسی اور کو عزت ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تلواروں کے سائے میں بلال آذانیں پڑھتا ہے تو آج اس مبارک موقع پر بلال یہ آذان پڑھے گا۔ اپنوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، جو وفائیں کرتے ہیں ان کی وفاؤں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیے حضور کی سیرت کیا ہے، صحابہ باتیں کرنے لگے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج بڑے بڑے صحابہ نہیں پڑھیں گے، ابو بکر بھی نیچے رہے گا، عمر بھی نیچے رہے گا، عثمان بھی نیچے، علی شیر خدا بھی نیچے ہوگا۔ آج آزان پڑھے گا تو بلال حبشی پڑھے گا، نیچے بھی نہیں پڑھے گا۔ آج خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے بلال آزان پڑھے گا۔ بلال حبشی کو حکم ہوا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ میں آزانیں پڑھتا رہا، جب مسجد نبی میں آزان پڑھتا تھا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا جب لگاتا تو میرے سامنے آپ کا چہرہ مبارک ہوتا۔ آج میں خانہ کعبہ کی چھت پہ موجود ہوں، اب آزان پڑھوں گا تو آپ تو نیچے ہیں، میں کس کو دیکھوں گا؟ سید الانبیاء نے فرمایا، بلال آج تم کعبے کے بھی کعبے کو دیکھو گے۔ آج جب جس طرف میں گھومتا جاتا ہوں، میں جس طرف بھی جاؤں گا تم آزان دینے کے لیے میری طرف بھی دیکھتے رہو گے۔ تو یہ مقام ہے کہ جو لوگ وفائیں کرتے ہیں ان کی وفاؤں کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، خوشی کے لمحوں میں بھی، غم کے وقت بھی انہیں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، ہم کسی موقع پہ جائیں، کسی لمبے سفر پہ جائیں، سب سے آخر میں اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں، ان کو کسی کے سپرد کرتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، ان کو وصیت کرتے ہیں۔ جب سفر سے واپس آئیں تو سب سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کا پوچھتا ہے، وقت کیسا گزرا، کوئی مشکل تو نہیں آئی، فلاں بندے نے کیا کیا، فلاں کی ڈیوٹی تھی، کھانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے اولاد کی پرواہ ہوتی ہے۔ قربان جائیے حضور کے مقام پہ، قربان جائیے اللہ کے نبی نے جو ہمیں درس دیا، وہ درس یہ تھا کہ اولاد بھی لازم ہے، اولاد کی محبت بھی لازم ہے، لیکن جو وفائیں کرتے ہیں، جو غلامیاں کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، جو ہر وقت آپ کے خوشی اور غمی میں موجود رہتے ہیں، سب سے پہلے انہیں یاد کیا جانا چاہیے، سب سے پہلے انہیں خوش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہماری طرح، ہمارا تو ایک عام سفر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک مبارک سفر عطا فرمایا جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی گئے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، آپ جنت کی سیر فرما رہے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے آپ نے کچھ سنا، آواز سنائی دیتی ہے۔ کیسی آواز ہے؟ آواز ایسی ہے جیسے کوئی بندہ کسی نرم و ملائم فرش کے اوپر چلتا ہے، اس کے جوتوں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل یہ بات تو بتاؤ، آج اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، میں تو یہاں پہ سیر کرنے کے لیے آیا، جنت کی سیر کرنے کے لیے، جنت کا معائنہ کرنے کے لیے، لیکن میں سنتا ہوں کہ ہمارے آگے بھی کوئی موجود ہے،
تیسرا بندہ کون ہے؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا بلال حبشی کی مرتبے کو بیان کرنے کے لیے حضرت جبرائیل گویا ہوئے، آپ عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ غلام آپ کو یہ بتائے کہ یہ بلال ہستی نہیں ہے بلکہ آپ کا غلام سیدنا بلال حبشی کی ذات بابرکات ہے۔ جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال حبشی چلتے تو مکہ کی زمین پہ ہیں لیکن ان کی چلنے کی صدائیں اوپر جنت میں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی آپ نے یہ دیکھا کہ بلال کا بڑا مقام ہے، یہ تو میرے سے بھی آگے آگے چلتا ہے، اس کی آواز تو جنت میں مجھے سنائی دیتی ہے۔ آپ معراج سے واپس ہے، یہ نہیں پوچھا میری فاطمہ کا حال کیا ہے، یہ نہیں پوچھا میرے حسین کا کیا حال ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ صحابہ جمع ہوئے، جب تمام صحابہ جمع ہیں، ابوبکر صدیق بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی شیر خدا موجود ہے، تمام صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا بلال آج یہ بات کو بتاؤ، اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے آگے جس کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی وہ تیرے قدموں کی آواز میں جنت میں بھی سن رہا تھا۔ بلال یہ بتاؤ تو صحیح، یہ اللہ نے مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ یہ بلال تو وہ بلال ہے جس کو کعبہ کے صحن میں ظلم کیا جاتا تھا، یہ وہ بلال ہے جس کو گرم ریت پہ جلایا جاتا، لیکن یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں پوچھا بلال یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ نے یہ بلند مرتبہ کیسے دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بڑا کام نہیں کرتا، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ جنبش دی، ہونٹوں پہ حرکت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جب تمہارا آقا تمہیں کوئی دوسرا کام بتائے تو مجھے بلا لینا، میں آ کے تمہارے کام خود کر دیا کروں گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ ادا ایسی ادا تھی جس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں پھر یہی بات آئی کہ میں انہی کا غلام بنوں گا، میں حضور کے قدموں میں آ کے ساری زندگی ان کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری وجہ تھی کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ تیسری وجہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی محفل سجی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، عمر فاروق ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ حضور کے وہ غلام ہیں۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کسی صحابی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے آپ کے پیارے حبیب کے پیارے غلام کا نام قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی محفل میں موجود تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اسی دوران ایک بڑا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے والد محترم تھے۔ حضور کے جو غلام ہیں ان کے والد محترم حضرت حارثہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی نے استقبال کیا، صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، پھر وہ کچھ بولنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حارثہ بتائیں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، میں اسے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اور ان کے دل میں یہ تھا، ارادہ یہ تھا کہ جب میں جاؤں گا نا تو میرا بیٹا دوڑ کے میرے گلے لگے گا، گلے لگ کے روئے گا، پھر مجھ سے یہ امید کرے گا، مجھے کہے گا کہ مجھے ان کی غلامی سے آزاد کروائیں۔ لیکن وہ شاید یہ جانتے نہیں تھے یہ غلامی سید الانبیاء کی غلامی ہے، یہ وہ غلامی ہے جو ان کی غلامی میں آتا ہے پھر انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جو چاہتے ہیں، جتنا معاوضہ چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں، جو کچھ کہیں گے وہ میں دے سکتا ہوں، میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، جب حضور مسکرائے نا آپ نے ارشاد فرمایا اے حارثہ پریشانی والی بات نہیں ہے، میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا، سیدھی سی بات ہے، اگر تمہارا بیٹا خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ،
ہم کوئی معاوضہ نہیں دیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اگر بیٹا خوشی سے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اب وہ لمحہ تھا کہ جب صحابہ نے دیکھا، حضرت حارثہ نے فرمایا یہ امید لے کے بیٹے کو بلاؤں گا، بیٹا میرے پاس آئے گا، خواہش ہوگی کہ اپنی ماں سے جا کے ملوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا زید میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور کی جھولی میں آ کے گر گئے اور پھر کہنے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں ابا حضور، جو محبت مجھے حضور کے قدموں میں ملی ہے، جو حضور کی غلامی میں مجھے محبت ملی ہے، جو ادب و احترام، جو مقام مجھے حضور کی غلامی میں ملا ہے، یہ مقام مجھے آزادی میں نہیں مل سکتا۔ بلال کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر بھی دیکھا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنے کریم اور لجپال ہیں کہ لوگ آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی اسلام قبول کر کے حضور کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ پھر آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے اوپر بڑے ظلم ہوئے، آپ کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا، گرم بھاری بھرکم پتھر آپ کی پیشانی پہ، آپ کے سینے پہ رکھے جاتے، اتنی آگ، اتنی سخت ریت پہ لٹایا جاتا کہ آپ کی چربی پگھل جاتی تھی، اتنا ظلم ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جا کے دیکھا کہ صحن کعبہ ہے جہاں پہ حضرت بلال حبشی پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس آئے، آگے فرمائے بلال تمہیں پتا ہے کہ کتنا ظالم ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ آہستہ سے اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، آہستہ کرو، جب تمہارا مالک یہ نہیں سنے گا، کلمہ نہیں سنے گا، ظلم نہیں کرے گا، آہستہ سے کہو۔ حضرت بلال حبشی آپ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر آپ کیا بات کرتے ہیں، جفا و جور کی، جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں، خدا کے نام سے میں بات ہرگز نہیں سکتا، میں خدا کے نام سے بات ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، یہ بت جھوٹے ہیں، ان کو کبھی سچا کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق جب میرا رب سچا ہے، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، وہ نبی سچا ہے، وہ قرآن سچا ہے، تو پھر میں کبھی آج تک ذکر نہیں کر سکتا، کبھی یہ نہیں ہو سکتا میں خاموش ہو جاؤں۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ حضرت بلال حبشی کے اوپر بڑا ظلم ہوا، آپ نے پھر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ یہ کہتے تھے میرا قصور یہ ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں، فقط ایک نگاہ یار کا مجرم ضرور ہوں۔ بس میرے اوپر ظلم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر آپ کے اوپر جب ظلم ہوا، سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ نے کہا امیہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا غلام دوں گا، تمہاری نوکرانی دوں گا، 20,000 درہم دوں گا، پھر میں اس کو آزاد کروں گا۔ آپ نے سارا کچھ دے دیا، جو کچھ وہ کہتا گیا آپ دیتے گئے، ان کو آزاد کروایا، بے ہوشی کے حالت میں اپنے گھر پہ لے کے آئے، قربان جائیے بلال حبشی کے مقام پہ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرا کلمہ پڑھنے والا بلال بڑا ظلم ہوا، 3 دن سے بے ہوش ہیں، ابوبکر صدیق کے گھر میں ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے، 3 دن تک اللہ کے نبی حضرت بلال حبشی کے پاس بیٹھے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ اتنا تیز بخار تھا، آپ کی صحت ایجادی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔
3 دن کے بعد جب ہوش آئی تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا بلال کیا تم جانتے ہو کہ 3 دن تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ عرض کرتے نہیں، مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بتایا بلال تمہارے ساتھ یہ ہوا کہ سید الانبیاء جس کے لیے رب تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ کے نبی اللہ کے حبیب 3 دن تک تیرے پاس موجود رہے، کبھی تمہارے سر کو اپنی گودی میں رکھتے تھے، کبھی ہاتھ اٹھا کے بلال کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ جب بلال فرماتے ہیں میرے دل کو سکون ملا کہ آج میں ایسی ذات کی غلامی میں آیا ہوں، آج میں ایسے نبی کی غلامی میں آیا ہوں جو میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے 3 دن تک میرے پاس موجود رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر حکم فرمایا سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لے کے آئیں۔ کھجوریں آئیں نا، اللہ کے نبی مبارک ہاتھوں سے بلال حبشی کو کھجوریں کھلاتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں کھلاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے پوچھا اے بلال یہ بتاؤ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سید الانبیاء آپ کی قدموں میری جان قربان ہو جائے، والدین قربان ہو جائے، آنسو مجھے کسی دکھ پہ نہیں، مجھے اپنی قسمت پہ آنسو آتے ہیں، مجھے اس خوشی سے آنسو ہیں کہ آج میری حفاظت کرنے والے وہ ہیں جن کی اللہ خود حفاظت فرمانے والا ہے، آج میری وہ ہدایت کرنے والے ہیں، آج میرے پاس وہ ہستی ہے جن کو دیکھنے کے لیے ویسے کبھی وہاں پہ تڑپتے رہتے ہیں، آج سید الانبیاء خود میرے پاس موجود ہے، میں تو خوشی کی وجہ سے آج آنسو بہاتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے امیہ بن خلف کی غلامی سے نکال کر آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کا مقام یہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری محفلیں ہماری خوشی کا موقع ہو تو ہم باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، علماء باہر سے آتے ہیں، ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، ان کا بڑا ادب و احترام ہونا چاہیے، لیکن اپنی مسجد کے امام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیے حضور کی سیرت کو دیکھیں، آئیے حضور کی سیرت کو دیکھیں، حضور نے ہمیں سبق کیا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کی آواز بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، بلند آواز کے مالک ہے، اونچی آواز ہے آپ کی، آپ نے ڈیوٹی لگائی بلال یہ بڑا مقدس فریضہ ہے، یہ بڑی مقدس ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد مسجد نبوی میں لوگ تمہاری آواز سنا کریں۔ حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگی، آپ آذانیں پڑھتے ہیں، آذان دیتے ہیں، 22 سال تک آپ کی یہ ڈیوٹی رہی کہ مسلسل آذانیں بھی پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح فجر کی نماز کے لیے جگہ بھی کرتے تھے، صبح جگاتے وضو کرواتے۔ 22 سال تک آپ کی یہ ڈیوٹی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر دیا، مکہ فتح ہوا، جہاں پہ بت رہا کرتے تھے اللہ کے نبی نے بتوں کو گرا دیا، وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی۔ اب یہ وقت ایسا تھا، ابوبکر صدیق موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، علی شیر خدا موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا موقع بڑے فنکشن ہو تو بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، ہم غلاموں کو نہیں پوچھتے، ہمارے کام کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کام میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہے، آذان کون دے گا؟ آذان کون دے گا؟ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج ابو بکر کی ڈیوٹی لگنی چاہیے کیونکہ آج مکہ فتح ہوا، آج خانہ کعبہ میں آذان کی جائے گی، آج بڑا موقع ہے، آج بڑا فنکشن ہے، آج بڑے لوگ جمع ہیں، بڑا مجمع ہے، آج کسی بڑے صحابی کی ڈیوٹی لگنی چاہیے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی اللہ کے نبی کو بھی پتا چلا کہ صحابہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بدر کے میدان میں تلواریں چلتی ہوں تو وہاں پہ بلال آزانے دے، یہ نہیں ہو سکتا جب کافر ظلم کر رہے ہوں وہاں بلال آزانے دے، جب کافر کا ظلم برداشت کرنے کی باری آئے اس وقت آزان دینے والا بلال حبشی ہو۔ آج جو اللہ نے عزت عطا فرمائی، آج اللہ نے جو مرتبہ
دیا کہ آج ہم نے خانہ کعبہ کو مکہ کو فتح کر لیا، آج کسی اور کو عزت ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تلواروں کے سائے میں بلال آذانیں پڑھتا ہے تو آج اس مبارک موقع پر بلال کی آذان پڑھے گا۔ اپنوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، جو وفائیں کرتے ہیں ان کی وفاؤں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیے حضور کی سیرت کیا ہے، صحابہ باتیں کرنے لگے، یا رسول اللہ ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج بڑے بڑے صحابہ نہیں پڑھیں گے، ابوبکر بھی نیچے رہے گا، عمر بھی نیچے رہے گا، عثمان بھی نیچے، علی شر خدا بھی نیچے ہوگا۔ آج آزان پڑھے گا تو بلال حبشی پڑھے گا، نیچے بھی نہیں پڑھے گا۔ آج خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے بلال آزان پڑھے گا۔ بلال حبشی کو حکم ہوا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ میں آزانیں پڑھتا رہا، جب مسجد نبی میں آزان پڑھتا تھا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا جب لگاتا تو میرے سامنے آپ کا چہرہ مبارک ہوتا۔ آج میں خانہ کعبہ کی چھت پہ موجود ہوں، اب آزان پڑھوں گا تو آپ تو نیچے ہیں، میں کس کو دیکھوں گا؟ سید الانبیاء نے فرمایا، بلال آج تم کعبے کے بھی کعبے کو